آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوائل اینڈ مووی کو بین کیوں کیا گیا اور پھر اوپن کیوں کیا گیا اور واپس اس کو بین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے معاشرتی یا سماجی مسائل کیا ہوں گے، ہمارے معاشرے پر اس کا اثر کیا ہوگا، ہمارے معاشرے پر آنے والی برائیاں کون کون سی ہوں گی جو اس مووی کے ذریعے سے جنم لے سکتی ہیں۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مفید انفارمیشن ملے گی۔ بعض اوقات آپ کے نزدیک کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جوائل اینڈ مووی انہی معاملات میں سے ایک ہے۔ اس مووی کو کسی بھی طرح پاکستان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مووی پاکستان کا نام روشن کرے گی آسکر میں جا کے۔ آسکر اصل میں پاکستان میں یہ مووی ریلیز کرنے کی ریزن آسکر بن رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ مووی باہر کی کنٹریز میں ریلیز کی جا چکی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو ایوارڈز وغیرہ ملے اور اس وجہ سے ان کو اب آسکر کے لیے نومینیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آسکر کے لیے نومینیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 7 دن کے لیے یہ مووی پاکستانی سینماز میں چلے۔ اگر پاکستانی سینماز میں یہ مووی نہ چل سکی تو یہ مووی آسکر کے لیے نومینیٹ نہیں کی جا سکے گی، اور اس کو اس طرح ہی پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ بہت بڑا اچیو کر لیا ہے اس مووی کو بنا کے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ مووی آسکر میں جائے گی، ایوارڈ لے گی، تو پاکستان کا نام روشن کرے گی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم ٹرانسجنڈر کی ہومو سیکشولیٹی دکھا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے؟ فلم بنانے والے کا یہ خیال ہے کہ اس نے معاشرے میں ان لوگوں کی یعنی کہ ٹرانسجنڈر کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کن مشکلات کا شکار ہیں، اور اس نے صرف اپنی مووی کے ذریعے عکاسی کی ہے ایسی کہانی کی جو کہ ریئل زندگی میں ہو رہی ہے یا حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو حقیقت پہ مبنی ہے، کہ ان ٹاپکس پہ مووی بن رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سارے ٹاپکس کے اوپر تو مووی نہیں بن رہی، تو پھر اسی ٹاپک کے اوپر کیوں مووی بن رہی ہے؟ اس مووی کو ایئر کرنے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے مرد و خواتین جن کو صرف یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ ان کو دوسرے جینڈر کی طرف اٹریکشن نہیں ہے، اپنے سیم جینڈر کی طرف اٹریکشن ہے، یعنی کہ عورت کو عورت کی طرف یا مرد کو مرد کی طرف، جن کو یہ صرف ڈاؤٹ ہوگا ان کا یہ ڈاؤٹ بھی یقین میں بدلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری یہ وجوہات بن جاتی ہیں کہ انسان کو ایسی کسی شخصیت کی طرف بندہ راغب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی ایج میں جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں، اپنے ٹیچر کو وہ بہت زیادہ ماڈلنگ کے طور پہ لیتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اکثر آپ بچوں کو دیکھیں گے ان کو اپنی ٹیچر سے پیار ہو جاتا ہے، یہ کامن چیز ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں کنٹینیو کریں گی یا ایسا کنٹینٹ دکھایا جائے گا جہاں پہ یہ آپ چیز ثابت کریں گے کہ یہ صحیح ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، تو جس کے اندر 5% بھی یہ چیز ہوگی اس کو آپ 50 کر دیں گے اور 50 والے کو 100 پہ لے جائیں گے۔ یوں انسان کے اندر دبی ہوئی خواہشات کو اجاگر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جوائل اینڈ مووی کو سیم صادق صاحب نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے، اور وہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ اس مووی کو بنانے میں انہوں نے تقریباً 6 سال کا عرصہ لگایا اور خطیر رقم بھی خرچ کی ہوگی۔ اس مووی کو ریسنٹلی کانس جو فلم فیسٹیول ہے فرانس کا، اس میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، اور وہاں پہ اس کو LGBTQ کیٹیگری کے اندر جیوری ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس مووی کو کافی زیادہ ایوارڈ سے نوازا گیا اور اس کو اسٹینڈرڈ اوویشن بھی دیا گیا، یعنی کہ ہال میں سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں ان کے لیے۔ تو پاکستان میں یہ مووی کو بین کیا جا رہا ہے، کبھی بین ختم کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو پاکستان کے 3 سینسر بورڈ صوبائی لیول کے انہوں نے اس کو اپروو کر دیا۔ اس کے بعد اس ایک دم سے جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے اس نے اس کے خلاف ایک نوٹس جاری کیا اور جو اس کا سرٹیفکیٹ تھا اس کو ریووک کر دیا، یعنی اس کی نمائش پہ پابندی لگا دی۔ پھر ایک دم سے انہوں نے واپس اس کو پریمیئر یعنی کہ نمائش دینے کی اجازت دے دی، کچھ سینز کاٹ کے، کچھ جو بھی کنٹینٹ ایسا تھا اس کو کاٹ کے اس کو دوبارہ سے اجازت دے دی اس کو ایئر کرنے کی۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ واپس پابندی لگا دی اور اس کو سنیما ہالز میں پنجاب کی حدود تک بین کر دیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہائی کورٹ کے اندر بھی پیش ہوئے ہیں، اپنی پلی لے کے گئے ہیں کہ اس کی جو پریمیئر ہے یا اس کی جو نمائش ہے پورے پاکستان میں اس کو بین کیا جائے۔ آخر اتنی کنٹروورشل ہے کیوں یہ جوائل اینڈ مووی؟
ہم اس بارے میں بات کرنے والے ہیں. جوائلینڈ مووی کو آپ ہلکا نہ لیں, یہ صرف ایک پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد آنے والے بہت سے سٹیپس جو ہیں وہ ہماری سماجی زندگی کو کافی حد تک برباد کر دیں گے. یہ مووی جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے. میں آپ کو کلیئر کر دوں, ہومو سیکشولیٹی اور ہیٹرو سیکشولیٹی کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہیٹرو سیکشول وہ لوگ ہوتے ہیں جو کراس جینڈر اٹریکشن رکھتے ہیں, یعنی میل کو فیمیل کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ فیمیل کو میل کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس مرد کو مرد کی طرف اور عورت کو عورت کی طرف جنسی اٹریکشن ہو تو اس کو ہم ہومو سیکشولیٹی کہہ سکتے ہیں. ہومو سیکشولیٹی اسلام میں تو حرام ہے ہی ہے, لیکن اس کے میڈیکل کے بھی بہت سارے نقصانات جو کہ سامنے آ چکے ہیں, اس کے نفسیاتی نقصانات بھی سامنے آ چکے ہیں. لیکن جوائلینڈ مووی کے لیے جو خاص بات یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے. اس مووی کو انڈیا میں بھی ایئر کیا جا رہا ہے. پاکستان کی ایک ریسنٹلی ایک نامور مووی چل رہی ہے جو کہ پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے, دی لیجنڈ آف مولا جٹ, جو کہ پوری دنیا میں نمائش کے ریکارڈ توڑ رہی ہے ارننگ کی صورت میں. اس مووی کو انڈیا میں نہیں دکھایا گیا, لیکن جوائلینڈ مووی انڈیا میں دکھائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس مووی کو نمائش کے لیے اجازت مل جائے گی بآسانی سے. آخر کیوں باقی موویز کو نہیں مل رہی, اس کو کیوں مل رہی ہے؟ تو اگین وہی بات ہے, کیونکہ یہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے. اس وقت موجودہ حالات میں جوائلینڈ جیسی مووی کو بہت سے لوگ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں اس کو ایئر کرنا. میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہومو سیکشول ہیں. اگر آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اٹھا لیں, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, یا کوئی بھی اس طرح کا, آپ کوئی بھی پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ٹرانسجینڈرز کی ویڈیوز آپ کو بہت عام ملیں گی, اور اس کے اندر آپ کمنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ سیدھا سیدھا لوگوں کو اپنی طرف دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں, مختلف طرح سے وہ ان کو اپنی طرف کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف جاتے نہیں ہیں, لوگ جاتے ہیں, مرد ہی جاتے ہوں گے اور بھی لوگ جاتے ہوں گے, لہٰذا غلط تو وہ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہے, لیکن ایک چیز کو جو کہ چھپی ہوئی ہے اس کو اجاگر کرنا کیا صحیح ہوگا؟ ہو سکتا ہے ڈائریکٹر کا کچھ اور انٹینشن ہو, وہ مووی کے اندر کچھ اور پورٹرے کرے, وہ ان کی جو زندگی ہے اس کو بھی دکھانا چاہے, لیکن کوئی بھی کنٹینٹ جو اس نیت سے بنایا جاتا ہے اس کو ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے. اس کے اندر ریپنگ بڑی اچھے سے کی جاتی ہے, لیکن جو اندر کا مٹیریل ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو مووی کے اندر ہے کیا؟ مووی کے اندر بیسیکلی ایک ویل چیئر پرسن دکھایا گیا ہے جو کہ 2 بچوں کا باپ ہے, اور وہ دونوں میرڈ ہیں اور ان کی بیویاں ہیں, اور اس کو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے یہی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو پوتا چاہیے, یعنی کہ میل بچہ چاہیے. لیکن اس انسان کا جو چھوٹا بیٹا ہے حیدر جس کا نام ہے, وہ ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, وہ ڈانس کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ تھیٹر میں جانے لگتا ہے. اور پھر مووی کے آگے جا کے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جی ان کو آپس میں اٹیچمنٹ ہو گئی. اب آگے جا کے ان کے اور بھی مسائل دکھائے جائیں گے کہ معاشرے میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے, یا اس طرح کی باقی چیزیں جو کہ کسی حد تک صحیح بھی ہیں. لیکن کوئی بھی غلط چیز آپ کو غلط کرنے کے لیے وجہ فراہم نہیں کر دیتی. آپ کبھی بھی اپنی غلطی کے لیے کسی اور کی غلطی کو وجہ نہیں بنا سکتے کہ فلاں نے یہ غلط کیا تھا, اس کے بدلے میں نے یہ غلط کر دیا تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا اس کو غلط نہ مانا جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں اسلام کا قانون چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تمام مرد جو ہیں وہ دودھ کے دلہے ہیں, یا تمام عورتیں صرف ثواب یا نیکی کے ساتھ ہی عمل کر رہی ہیں. سب غلطیاں کر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پر, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہر آنے والی نئی برائی کو بھی ایکسیپٹ کرتے جائیں. کوشش کریں پرانی ختم کرنے کی, نہ کہ نئی ایجاد کرنے لگیں. تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, اس وقت پوری دنیا میں یہ رجحان کسی پلان کے تحت چلایا جا رہا ہے. میں یہ بات پروف کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک, 2 سال کہہ لیں 3 سال پہلے تک, انڈین کنٹینٹ کے اندر ہومو سیکشولیٹی کا کوئی سین نہیں تھا. کوئی مووی اکا دکا بنی ہوں گی تو کچھ عرصہ پہلے بنی ہوں گی, لیکن ایسے کنٹینٹ نہیں بنائے جا رہے تھے ریگولر بیس پہ. ابھی ریسنٹلی مدھوری دکشت کی ایک مووی ریلیز ہوئی ہے, اس کا نام مجامہ ہے شاید, وہ بھی ہومو سیکشولیٹی کے لیے ہے. اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے بدائی ہو مووی بنائی گئی تھی, وہ بھی ہومو سیکشولیٹی کے اوپر ہے.
اس کے علاوہ آپ انڈین ویب سیریز کا کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں آپ کو 90% تک کنٹینٹ ہوموسیکشولیٹی کو پروموٹ کرتا نظر آئے گا. پہلے اس طرح کا کنٹینٹ ایئر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. پاکستان میں اس سے تھوڑا سا الٹ ہو گیا، قانون سازی پہلے کر دی گئی ہے اور کنٹینٹ بعد میں آنا شروع ہوا ہے. اب قانون سازی کی بات دیکھیں تو ہماری اس وقت ایک قانون پاس کیا گیا ہے جس کے تحت کوئی بھی انسان نادرا کے آفس میں جا کر یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ مرد ہوتے ہوئے عورت جیسی فیلنگ رکھتا ہے. تو نادرا کو اس قانون کے تحت پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس کی مرضی کے مطابق جنس لکھ دے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا شادی کے معاملات میں. اگر کوئی دو مرد جا کے ایک کے پاس عورت کا آئی ڈی کارڈ ہوگا اور وہ نکاح کرنا چاہیں گے کر سکیں گے، کیونکہ ایک کے آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھا ہوگا. لیکن یہ ہوموسیکشولیٹی ہے اور اسلام میں یہ بہت غلط مانی جاتی ہے. انڈیا کے اندر یہ چیزیں بہت آسانی کے ساتھ پروان چڑھا دی گئیں، اور یہ کنٹینٹ بنانے کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کے کاموں کی ایکسیپٹنس جنریٹ کرنا ہے. آپ کوئی بھی کنٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں انڈین میڈیا کا، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ایک فیملی ممبر ایسا بنایا جاتا ہے جو کہ ہوموسیکشول ہوتا ہے اور باقی فیملی کو اس کے اگینسٹ شو کیا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ کنٹینٹ آخر تک پہنچتا ہے اس فیملی کو انڈرسٹینڈیبل بنایا جاتا ہے کہ اس نے اس پرسن کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے تمام تر کہہ لیں گے ہوموسیکشول بیہیویئرز کے ساتھ ہی. تو یہ بیسیکلی اس کنٹینٹ کے بنانے کا مقصد صرف معاشرے میں ایکسیپٹنس پیدا کرنا ہے. جب معاشرہ ایکسیپٹنس شو کرنے لگتا ہے تو پھر یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں. انڈیا کے اندر اب میریجز بھی ہو رہی ہیں ہوموسیکشول کی، دو لڑکیاں آپس میں شادیاں بھی کر رہی ہیں، دو لڑکے آپس میں شادیاں بھی کر رہے ہیں، اور وہ لیون ریلیشن شپ بھی آ رہا ہے ان کے یہاں، اور بہت حد تک آ چکا ہے. وہ لوگ ان چیزوں کو جلدی سمجھ نہیں پائے اور اب وہ چیزیں ان کی برائیوں میں پھیل گئی ہیں. آنے والا وقت کچھ ایسا ہے کہ مرد کو عورت سے بچانے کی ضرورت نہیں ہوگی، عورت کو مرد سے بچانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے بچانے کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ معاشرے کے اندر گھڑ کر جائیں گے. نفسیاتی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں اکثر پیدائشی طور پر بھی ہوتے ہیں، بائیولوجیکلی وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، ہارمونز کی بیسس پہ وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، اور اکثر ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ بچپن کے اندر سیکشول ابیوز کیا گیا، جس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی یا اتنا عرصہ تک ان کو مس یوز کیا گیا کہ وہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ٹرانسجنڈر ہو گئے، یا ہوموسیکشولیٹی ان کو اٹریکٹ کرنے لگی یا ان کی عادت ہو گئی. آپ کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اب باقاعدہ ایک طرح سے پیشہ بھی بن چکا ہے، کیونکہ ہوموسیکشول جو لوگ ہیں وہ ٹرانسجنڈر کیٹیگری میں جو آتے ہیں وہ اس کا فائدہ بھی لیتے ہیں معاشی سطح پر. مثال کے طور پہ ان کے لیے روزگار اسکیمیں ڈفرینٹ سے ہیں، لوگ ان کو چیریٹی بھی کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی اپنا جینڈر چینج کر دیتے ہیں صرف بینیفٹس کی بیس پہ. تو سارے بایولوجیکل نہیں ہیں، سارے ابیوزڈ نہیں ہیں، سب نے ایسے تبدیل نہیں کیا ہوا، لیکن کچھ ہیں ایسے جو کہ بینیفٹس دیکھ کے یہ جینڈر تبدیل کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے ٹرانسجنڈر کی لائف کے لیے، تو میں خود اس چیز کا حامی ہوں کہ ان کی جو لائف ہے، ان کو جو پرابلمس فیس ہو رہی ہیں اس معاشرے کے اندر، اس کے اوپر لازمی کنٹینٹ بننا چاہیے. لیکن ایسا کنٹینٹ ہوموسیکشولیٹی سے پاک ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ وہ پرسن ایسے ٹرانسجنڈر کو بھی دکھا سکتا تھا کہ جس نے بڑی زندگی ٹف گزاری ہو، جو گھر والوں سے پریشان ہو رہا ہو، اور ایٹ دی اینڈ اس بچے نے یا اس نے جیسے بھی حالات سے لڑ کے ایجوکیشن حاصل کی اور کوئی اچھا آفیسر بن گیا، یا اس نے کوئی اور ذریعہ معاش ایکسیپٹ کر لیا اور اس نے اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنا لیا، نہ کہ ہوموسیکشولیٹی ہی دکھائی جائے. تو ایسا کنٹینٹ لازمی آنا چاہیے جو ان لوگوں کے جو مالی مسائل ہیں وہ ظاہر کریں، ان کے معاشرتی مسائل کو ظاہر کریں، ان کے سماجی مسائل کو ظاہر کریں، اور ان کو حل کیسے کیا جائے اس کے لیے موٹیویشن دیں. معاشرے کو ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے مختلف قسم کے کنٹینٹ کے ذریعے سے. ایسا نہیں ہے کہ سارے ٹرانسجنڈر ہوموسیکشولیٹی میں انوالو ہیں، لیکن پورٹری مووی میں ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے سارے جو ٹرانسجنڈر ہیں وہ ہوموسیکشولیٹی ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا وہی چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے.
تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی فیملی ہی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ٹرانسجنڈر کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ ان کو لے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ان کو جس طرح کے مرضی معاملات میں انوالو کرے، چاہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایسے بچوں کو جو ان کے عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ بھی مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ایسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو معاشرے کے اندر مختلف قسم کی سرگرمیاں پرفارم کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ ابھی پاکستان میں ٹرانسجنڈر کے لیے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا، ریسنٹلی ایسا قانون پاس کیا گیا ہے جس کے بعد ٹرانسجنڈر کو آئی ڈی کارڈ ملنا شروع ہوا ہے، یعنی کہ ایسا آئی ڈی کارڈ جس کے اوپر مینشن ہو کہ وہ ٹرانسجنڈر ہیں۔ ابھی پاکستان کے لاء میں ٹرانسجنڈرز کے لیے جابس بھی رکھی جا رہی ہیں، مختلف ان کے لیے کوٹا رکھا جا رہا ہے تاکہ ان کو جابس بھی ملیں، لیکن ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن کچھ پڑھے بھی ہیں۔ میں ٹرانسجنڈر ڈاکٹرز کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پڑھائی کی اور ڈاکٹر بن گئے، اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لوگ اور بھی بہت سے ہیں جو کہ اچھے عہدوں پر ہیں یا سوشل ورک کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں۔ ٹرانسجنڈر کے ان حالات کے ذمہ دار ان کے والدین بھی ہیں، ہمارا معاشرہ بھی ہے، ان کے دوست احباب بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ گورنمنٹ بھی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں، اس کی وجہ سے ہر کمیونٹی کے اوپر خرچ نہیں کیے جا سکتے اتنے جتنے ان کو چاہیے، اس لیے ہر کمیونٹی کے لوگ اس میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں میں تو کہوں گا، لیکن ان کو ان کا حصہ مل نہیں رہا۔ جب راشن کم ہوتا ہے تو سب کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے حصے میں نہیں آئے گا، اور وہ چھیننے پہ لگ جاتے ہیں، اور یوں اکثر خراب ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ تو سب سے پہلے بحیثیت انسان ان کے رائٹس ہیں، آپ ان کے رائٹس ان کو بحیثیت انسان تو ضرور دیں۔ جو ایک انسان کے رائٹس ہیں وہ ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کو بنیادی تعلیم ملنی چاہیے، ان کی اچھی پرورش ہونی چاہیے، والدین کو چاہیے ان کو کبھی بھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو نہ دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو پالیں، ان کو ایجوکیشن دیں، اور معاشرے میں مثبت جو ان کا رول ہے وہ پلے کرنے کے لیے تیار کریں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو دوسری طرف اٹریکشن نہ فیل ہوتی ہو، یعنی کہ ایک مرد ایسا ہو جس کو عورتیں اچھی نہیں لگتی ہوں یا اٹریکٹ نہ کرتی ہوں، ان کو چاہیے شادی نہ کریں بلکہ صبر کریں، کیونکہ وہ شادی کر بھی لیں گے تو پہلے کی جو خواتین ہوتی تھی وہ خاموش رہتی تھی، لیکن آج کل کی خواتین اس معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتی، تو یوں معاشرتی بدنامی کا باعث بنیں گے اور اس پرسن کی بھی زندگی آپ خراب کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام دونوں عورتوں اور مردوں کے لیے۔ اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے افراد کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کریں جن میں ایجوکیشن، فائنینشیل ایڈ، ان کے لیے نوکریاں اور ایسی درسگاہیں جہاں پہ ان کو مختلف ہنر سکھائے جائیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ایسی فیکٹریز میں جگہ رکھی جائیں جہاں پہ یہ کام کر سکیں۔ ٹرانسجنڈر کے اندر بھی کافی ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ ٹرانسجنڈر عورتوں کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور کچھ مردوں کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کو ڈفرینٹ جو زندگی کی فیلڈز ہیں ان میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس طرف توجہ دی جائے۔ اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے گی تو ایسا یہ کمیونٹی خراب ہو جائے گی، یہ اپنا آپ بھی خراب کرے گی اور باقیوں کو بھی خراب کرے گی، تو اس کے اوپر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔